و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب، اس کی دو بڑی عظیم نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے ہے، اور دوسری نسبت ولادت مولا علی المرتضیٰ سے ہے۔ ایک طرف معراج مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف ولادت مولا علی المرتضیٰ ہے، اور ان دونوں حقیقتوں میں اگر غور کریں تو بڑا عجب نکتہ یہ ہے کہ ایک ہستی وہ ہے جو اس مہینے عالم ارواح کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ میں آ رہی ہے، اور دوسری ہستی وہ ہے جو اسی کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کعبہ قوسین کی طرف جا رہی ہے۔ کعبے میں آنے والا وجود مرتضیٰ کا ہے، اور کعبہ سے کعبہ قوسین کی طرف جانے والا وجود میرے مصطفیٰ کا ہے۔ علی المرتضیٰ کا کعبہ میں آنا یہ بھی عظیم تر ہے، اور حضور کا کعبۃ اللہ سے کعبہ قوسین پر جانا یہ اس سے بھی عظیم تر ہے۔ آئیے، چونکہ کل 13 رجب گزرا ہے، ولادت مولا کائنات کی نسبت سے آج کے درس میں ہم اختصاراً کچھ ذکر مولا کائنات کا کریں گے، اور اس تذکرہ کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ رعد کی آخری آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنے محبوب سے خطاب کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے حبیب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر لوگ، مشرکین مکہ، آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے، یہ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول نہیں ہیں۔
یہ سر عام ببانگ دہل آپ کی رسالت کا جو انکار کر رہے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کافروں سے فرما دیں، قل آپ ان کافروں سے کہہ دیں۔ باری تعالیٰ کیا کہنا ہے؟ فرمایا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے میرے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ اے کافرو تم میری نبوت پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم مجھے اللہ کا سچا نبی اور رسول مانو یا نہ مانو، اقرار کرو یا انکار، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، چونکہ میری نبوت کی گواہی دینے کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ میرا خدا کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے تمہارے اقرار یا تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو پہلا گواہ ہے، اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے میرے حبیب انہیں فرما دو کہ میری نبوت کا ایک گواہ خدا ہے اور دوسرا گواہ وہ ہستی ہے جسے خالق کائنات نے اس کتاب کا کامل علم عطا فرمایا۔ تو کتاب کا علم رکھنے والی ہستی، حاضرین محترم، خالق کائنات کے گواہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ازل سے گواہ ہے اور ابد تک گواہ رہے گا۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی خدا مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ تھا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، خالق کائنات نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا کہ ارواح انبیاء جب تمہیں کتاب دے کر، حکمت دے کر، نبوت دے کر، رسالت دے کر اپنے اپنے زمانوں میں بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد میرا آخری رسول آئے گا، میرا لاڈلا رسول، میرا پیارا رسول، اور جب وہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم اس رسول پر ایمان بھی لے آنا اور اس رسول کے مشن کی مدد بھی کرنا۔ یعنی ایمان لانے کا مطلب کیا کہ تم سارے میرے رسول کی نبوت کے گواہ بن جانا۔ اور حاضرین محترم، خالق کائنات نے یہ پختہ عہد لے کر، اقرار لے کر، وعدہ لے کر اینڈ پر کیا کہا؟ قال فاشہدوا، اے میرے انبیاء اب اپنے اس وعدے پر گواہ رہنا، فانا معکم من الشاہدین، اور میں خود تمہارے ساتھ ان گواہوں میں سب سے بڑا گواہ میں خود ہوں۔ تو گویا خالق کائنات اپنی حبیب کی نبوت کا گواہ کہاں بنا؟ عالم ارواح کے اندر، اور پھر ہر دور میں اس نے اپنے محبوب کی نبوت کی گواہی دی، کبھی انبیاء سے گواہی دلائی، کبھی رسولوں سے گواہی دلائی، کبھی اس خالق کائنات نے بے جان پتھروں سے محبوب کی نبوت کی گواہی دلائی، کبھی پہاڑوں سے، کبھی درختوں سے، کبھی پتوں سے، کبھی پانی کے قطروں سے، الغرض اس نے تو مختلف انداز میں اپنے حبیب کی نبوت کی گواہی خود دی اور کائنات سے دلوائی۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ یہاں خدا کے ساتھ دوسرا گواہ میرے آقا کی نبوت کا، من عندہ علم الکتاب، وہ ہستی ہے جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی ہستی جسے اللہ نے کتاب کا علم دے کر اپنے محبوب کی نبوت کا گواہ بنایا؟ آئیے حاضرین محترم، آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر پر ائمہ مفسرین نے کئی اقوال بیان کیے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور تابعین میں کئی اقوال موجود ہیں کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ یہاں اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے کتاب کا علم دے کر اپنے محبوب کی نبوت کا گواہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں
من عندہ علم الکتاب سے مراد علماء یہود ہیں یا علماء نصارہ ہیں جنہیں اللہ نے تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، اور چونکہ تورات اور انجیل میں اپنے محبوب کی اللہ نے کامل صفات بیان کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بیان کیے تھے، اور وہ کمالات و صفات جن لوگوں کو اس تورات اور انجیل کا صحیح علم تھا، اپنے اس علم کے باعث جب انہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں وہ سارے کمالات دیکھے تو بے ساختہ حضور کی نبوت کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، جیسے حضرت سلیمان فارسی، تمیم داری، یہ کتنے ایسے سابقہ کتب کا علم رکھنے والے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قربت اختیار کی، حضور کے قریب آئے، تاجدار کائنات کو قریب سے آ کے دیکھا، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی سنگت میں آئے، صحبت میں آئے، تو انہوں نے وہ تمام اوصاف جو سابقہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، جب ایک ایک وصف کو کمال پر سیرت مصطفیٰ میں دیکھا تو بے ساختہ حضور کے قدموں پر گر کر حضور کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تاجدار کائنات کی نبوت کی گواہی تھی۔ مگر حاضرین محترم، جہاں تورات کا علم رکھنے والے حضور کی نبوت کے گواہ بنے، انجیل کا علم رکھنے والے حضور کی نبوت کے گواہ بنے، تو اس سے بدرجہ اولا اللہ نے اپنے حبیب کی نبوت کا گواہ اسے بنایا ہے جسے اپنی آخری کتاب قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اب قرآن کا علم اللہ نے کس کس کو عطا کیا، کتنا کتنا عطا کیا؟ حاضرین محترم، قرآن مجید کا علم خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے صحابہ کو عطا کیا، پھر تابعین کو عطا کیا، پھر تبع تابعین کو، اور آج بھی وہ قرآن کا علم کائنات کو دے رہا ہے، اور قیامت تک قرآن کا علم کائنات کو ملتا رہے گا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، مگر اس قرآن کا کامل علم، من عندہ علم الکتاب، اس سے مراد امام محمد بن حنفیہ، اور ان سے بیان کرتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون سی ہستی جسے اللہ نے کتاب کا کامل علم عطا کیا؟ فرماتے ہیں والمراد بمن هو علی ابن ابی طالب۔ آقا علیہ السلام کی امت میں یوں تو قرآن کا علم بے شمار لوگوں کو مل رہا ہے، ملتا رہے گا، مگر اس کتاب کا کامل علم، اور یہاں من عندہ علم الکتاب سے مراد جو ہستی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ مولا علی المرتضیٰ کی ہستی ہے، جنہیں اللہ نے اس کتاب کا کامل علم عطا فرمایا۔ اب حاضرین محترم، یہ تو روایت ہے حضرت محمد بن حنفیہ کی۔ اب آئیے اس روایت کو اور آپ کے اس قول کو تاجدار کائنات کے فرمان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو میرے آقا نے صحیح حدیث کے اندر، جس حدیث کی راوی ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ رسول، اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر، امام طبرانی نے المعجم کے اندر حضرت ام سلمہ سے بیان کیا۔ وہ فرماتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، یقول، میرے آقا نے فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یفترقان وفی روایت لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، نہ کبھی قرآن علی سے الگ ہوگا اور نہ کبھی علی قرآن سے الگ ہوگا، یہاں تک کہ زمانہ بیتتا چلا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، اور روز حشر جب کائنات خلق میرے سامنے حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملے گی تو اس دن بھی علی قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ اب تاجدار کائنات کے اس فرمان اقدس کے مطابق کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ان دو میں جدائی ہوئی ہی نہیں، جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن، اور جو قرآن ہے
وہی سیرت علی ہے، اور جو سیرت علی ہے وہ عین قرآن ہے۔ چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو حاضرین محترم، چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی اور قرآن کے درمیان معیت کامل، اور ایسی معیت کاملہ جو اس امت میں شاید کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ ایک ہے عارضی معیت، وقتی معیت، وہ تو ہر ایک کو میسر آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ درس قرآن سننے آئے ہیں، ابھی درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی قرآن کی معیت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کی صحبت ہے، یہ بھی قرآن کی سنگت میں بیٹھے ہیں۔ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن کی معیت میں ہے۔ کوئی شخص قرآن سن رہا ہے، وہ بھی قرآن کی معیت میں ہے۔ مگر حاضرین محترم، سوال یہ ہے کہ یہ معیت کتنی دیر کی ہے، کب تک ہے؟ کوئی 1 گھنٹے کے لیے قرآن کی صحبت میں بیٹھا، کوئی چند لمحوں کے لیے قرآن کی معیت میں آیا، کوئی ایک مخصوص وقت کے لیے قرآن کی معیت میں آیا، مگر جو ہی آپ اٹھے اس مجلس سے باہر نکلے، اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو گئے، وہ قرآن کی معیت برقرار، وہ سنگت برقرار نہ رہی۔ تو لہٰذا میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے، مخصوص وقت کے لیے اس قرآن کی سنگت، صحبت اور معیت کا مل جانا اور شے ہے، اور اس قرآن کی ایسی کامل معیت کہ کوئی لمحہ، کوئی پل، کوئی ساعت اور کوئی سانس اس قرآن کی معیت سے جدا نہ ہو، یہ شان خالق کائنات نے مولا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور حاضرین محترم، یہی وجہ ہے کہ چونکہ قرآن مخزن علم ہے، قرآن منبع علم ہے، قرآن سرچشمہ علم ہے، قرآن مرکز علم ہے، اللہ نے سارے علوم جس کتاب میں جمع کیے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اور یہ جو علم کا منبع و سرچشمہ اور علم کا مرکز و مخزن جسے بنایا، اس کتاب کو اللہ نے نازل کس پر کیا؟ اپنے محبوب کے قلب مبارک پر۔ تو سب سے پہلے اس قرآن کے ذریعے علم کی خیرات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، تاجدار کائنات کو۔ چونکہ اولاً اس قرآن سے علم نصیب ہوا، تو میرے آقا نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک علم کا شہر ہوتا ہے، جیسے ایک علم کا۔ اس کو حضور نے بیان کیا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ایسا شہر کہ جس شہر میں وہ علم کا منبع و سرچشمہ قرآن اترا، جس میں اللہ نے سارے علوم جمع کر دیے، اور ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اس قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ از خود پہلے سے نہیں جانتے تھے، اور یہ اولین اور آخرین کے سارے علوم کا آپ کے وجود میں مجتمع ہو جانا، جمع ہو جانا، اس قرآن کے ذریعے آپ کے سینے کا اولین اور آخرین کے علوم سے روشن ہو جانا۔ کان فضل اللہ علیک عظیما، اے میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے کہ جس نے آپ کو اولین اور آخرین کے سارے علوم کا مرکز بنا دیا، محور بنا دیا اس قرآن کے ذریعے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ خالق کائنات نے اس مخزن علم کے نزول کے لیے میرے سینے کو منتخب کیا، سو میری حیثیت ایسے ہو گئی جیسے علم کا ایک شہر ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بعد اب آقا علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے نا کہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے بعد اس قرآن کی معیت کامل چونکہ اللہ نے علی کو عطا کی، اس قرآن کی صحبت کامل، سنگت کامل جس میں کبھی جدائی نہیں، یہ شان چونکہ علی کو عطا کی، لہٰذا میری حیثیت ایک علم کے شہر کی طرح ہے، اور میرے علی کی حیثیت اس شہر علم کے دروازے کی طرح ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر میں داخل ہونے کے لیے علی کو دروازہ قرار دیا ہے۔ اور بات یہاں بھی نہیں چھوڑی، میرے آقا نے آگے فرمایا من اراد المدینۃ فلیات علی الباب، پس جو کوئی تم میں سے اس شہر علم میں داخل ہونا چاہے، جو کوئی اس شہر علم کا ارادہ رکھتا ہو، جو کوئی اس شہر علم میں آنا چاہے،
فلیات علی الباب، پس اسے چاہیے کہ وہ پہلے میرے علی کے دروازے پر آئے، چونکہ علی کی چوکھٹ پر آئے بغیر شہر علم مصطفیٰ میں کوئی شخص داخل ہو نہیں سکتا، علم رسول سے کوئی شخص استفادہ کر نہیں سکتا، علم قرآن سے کوئی شخص فائدہ اٹھا نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک وہ علی کی چوکھٹ پر نہیں آئے گا، چونکہ یہ علم کا ایسا شہر ہے کہ جس شہر میں داخلے کے لیے دروازہ فقط ایک ہے اور وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے بعد اس قرآن کے کامل علم کے لیے چنا کس کو؟ مولا علی المرتضیٰ کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا اظہار ایک دوسرے مقام پر جب اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح مولا کائنات سے کیا، تو رخصتی کے وقت میرے آقا نے فرمایا اما تردینی، اے میری فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں؟ انی زوجتک اقدم امتی سلاما واکثرہم علما واعظمہم حلما، اے بیٹی آج میں نے تیرا نکاح کر کے ایک ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں، اقدم امتی سلامن، جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لا کر جس نے میری نبوت کی گواہی دی، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور میری امت میں جو سب سے کثیر علم رکھنے والا، کثرت سے علم رکھنے والا۔ اب اکثر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے کثرت کے ساتھ جس کو اللہ نے علم عطا کیا، اور چونکہ علم کس کے ذریعے ملنا تھا؟ علم تاجدار کائنات کی بارگاہ سے اس قرآن کے ذریعے علم آگے امت میں ٹرانسفر ہونا تھا، تو چونکہ سب سے بڑھ کر اس قرآن کا علم رکھنے والے کون ہیں؟ وہ اور مولا علی المرتضیٰ ہے۔ حاضرین محترم، یہ تو تاجدار کائنات کا فرمان اقدس ہے۔ اب آئیے ذرا صحابہ کرام اور وہ جلیل القدر صحابہ جنہوں نے حضور کی سنگت میں بیٹھ کر، حضور کی صحبت میں بیٹھ کر، آقا کی مجلس میں بیٹھ کر جنہوں نے علم کے موتی چنے، جنہوں نے علم کی خیرات حضور کے قدموں میں بیٹھ کے پائی، جنہوں نے قرآن آقا کی بارگاہ سے سیکھا، ذرا ان معاصر صحابہ سے، مولا کائنات کے ہم اثر صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ علم کی خیرات در مصطفیٰ سے بٹتی رہی اور ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے مطابق وہاں سے فیض لیتا رہا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس علم کے سفر کے اندر مولا کائنات کو کیسا پایا؟ حاضرین محترم، آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار کائنات کے جلیل القدر صحابہ میں سے، اور وہ صحابی جو خود قرآن مجید کا علم رکھنے والے، جو قرآن کی معرفت رکھنے والے، جو قرآن کے اندر کامل تفقہ رکھنے والے، جن کو اللہ نے قرآن کی کامل فقاہت عطا فرمائی، اور وہ عبداللہ ابن مسعود جنہیں کبھی کبھی حضور خود فرماتے کہ عبداللہ ذرا قرآن سناؤ، میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، کہ اس قرآن کو 7 حروف پر اتارا گیا۔ کتنے؟ 7 حروف، اور 7 حروف سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو بیان کیا نا 7 حروف پر، تو اس سے مراد 7 قراتیں ہیں، 7 ایکسنٹ، 7 لہجے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلِكُلِّ حَرْفٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، اس قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود کے اس قول کے مطابق اگر کسی شخص کو قرآن کا ظاہری معنی سمجھ آ گیا، ظاہری ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، قرآن کے ظاہری قرآن سے کچھ ظاہری مسائل سمجھ میں آ گئے، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اسے وہ قرآن کی انتہا تک پہنچ گیا یا اس کو قرآن کی کامل معرفت نصیب ہوئی۔ فرمایا یہ ظاہر، یہ تو قرآن مجید کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے۔ وَلِكُلِّ حَرْفٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، جیسے قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف کا ایک باطنی معنی بھی ہے، ایک باطنی تفسیر بھی ہے، جسے عام اہل علم نہیں جانتے مگر اہل معرفت جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
ان علی ابن ابی طالب عندہ ظاہر و باطن، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا کی امت میں مولا علی المرتضیٰ کی وہ ہستی ہے کہ جنہیں اللہ نے اس قرآن کا علم ظاہر بھی عطا کیا اور اس قرآن کا علم باطن بھی عطا فرمایا۔ تو ظاہر اور باطن میں یعنی کامل علم جس ہستی کو عطا کیا وہ مولا کائنات کی ہستی ہے۔ اب حاضرین محترم آئیے، یہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا کائنات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی اور قرآن کا باطن، یعنی قرآن کا علم کامل اگر کسی ہستی کو نصیب ہوا تو وہ مولا کائنات کی ہستی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے سلونی ان کتاب اللہ، اے لوگو اللہ کی اس کتاب قرآن کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے پوچھو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ۔ اب حاضرین محترم یہ بات ہر شخص نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، چونکہ میں نے کہا نا کہ قرآن کا علم تو اللہ نے ہر دور میں اپنے محبوب کی امت میں بانٹا، تقسیم کیا، ہر ایک کو اپنے اپنے حسب ظرف عطا کیا۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کی انتہا کو پہنچ گیا اور قرآن کی کامل معرفت پا لی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، ایسا دعویٰ کوئی شخص بولیے نہیں کر سکتا۔ کوئی جتنا بھی، یہ تو ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں لوگ ازل روز اول سے غوطہ زنی کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور میں نے کہا نا کہ ہر ایک کو اس کے حسب ظرف حسب نصیب اس سے حصہ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ وہ خیرات تو آج بھی بٹ رہی ہے، مگر یہ کامل دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کی معرفت کامل رکھتا ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یہ دعویٰ صرف مولا کائنات نے کیا۔ آپ نے کہا کہ آؤ مجھ سے پوچھو، کیوں؟ فرماتے ہیں واللہ ما نازلت من آیاتہ، خدا کی عزت کی قسم اس قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جسے اللہ نے نازل کیا وقد عرفت، بس خالق کائنات نے اس کی مجھے ایسی کامل معرفت عطا کی کہ میں جانتا ہوں این نازلت، فی من نازلت، ام باللیل نازلت ام بالنہار نازلت۔ ارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری، رات کے اندھیروں میں اتری ہے یا دن کے اجالوں میں اتری۔ یہ ساری معرفت کامل اللہ نے کسے عطا کی؟ مولا علی المرتضیٰ کو عطا کی۔ اب حاضرین محترم یہاں تھوڑی دیر کے لیے بطور انسان آپ سوچیں گے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں معلوم ہونا کہ یہ کہاں اتری، کب اتری، کس کے حق میں اتری، دن کو اتری، رات کو اتری۔ ارے قرآن سارا ایک جگہ تو نازل، بولیے نا، قرآن مجید 23 برس اترتا رہا، 23 سال کا زمانہ لگا، کبھی مکہ میں اترا، کچھ مدینہ میں اترا، بدر میں اترا، احد میں اترا، خندق میں اترا، حنین میں اترا۔ اس قرآن مجید کو اللہ نے کبھی حدیبیہ میں بھیجا، کبھی کسی مقام پر، کبھی کسی مقام پر جبرائیل لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، کبھی رات کو کبھی دن کو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 23 برس کے زمانے میں ہزاروں آیات جو قرآن کی نازل ہوئیں، ہر آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے معلوم ہے یہ کہاں اتری، کس کے بارے میں، دن کو اتری، رات کو اتری، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات یقیناً انسانی عقل تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی شخصیت یہ دعویٰ کرے، تو یہ ممکن کیسے ہے؟ آئیے اس امکان کو خود حضور نے اپنی زبان سے بیان کر دیا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن ما علی لا یفترقان، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ لا یفترقان، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو جب تاجدار کائنات نے یہ فرما دیا کہ علی قرآن کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں قرآن اترتا تھا وہاں وہاں علی ہوتا تھا، اور جہاں جہاں علی ہوتا تھا وہاں وہاں قرآن اتر رہا تھا، جو ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے، ایک ساعت کے لیے، جو قرآن سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں، جو رہا ہی ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اگر وہ نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے؟ اگر اسے علم نہیں تو پھر
پھر کسے علم ہے. لہذا حاضرین محترم یہ جو علم کامل ہے، کیا یہ جو معرفت کامل ہے، چونکہ یہ خالق کائنات نے کسے عطا کی؟ مولا علی المرتضیٰ کو عطا کی. سو ان روایات کی روشنی میں اب آئیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب یہ جو کافر، یہ مکہ کے مشرک اور یہ آپ کی نبوت کے منکر اور آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے، ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے کفار مکہ، تم میری نبوت کو مانو یا نہ مانو، اقرار کرو یا انکار کرو، آؤ میری نبوت کی گواہی کے لیے اوپر خدا کافی ہے اور نیچے مولا علی المرتضیٰ کافی ہے. اوپر گواہی دینے والا کون؟ اور نیچے عرش پر خدا نے گواہی دی، فرش پر علی نے گواہی دی. ادھر خالق کائنات حبیب کی نبوت کا گواہ بنا اور ادھر علی المرتضیٰ حضور کی نبوت کا پہلا گواہ. حاضرین محترم وہ گواہ اس وقت گواہ بنا جب کوئی گواہی دینے والا نہ تھا. چونکہ من عندہ علم الکتاب کے مطابق اس کی اگر عمومی تفسیر کی جائے تو ہر کتاب کا علم رکھنے والا ہر شخص حضور کی نبوت کا گواہ ہے. خالق کائنات نے جس کو بھی اس کتاب کا، اس قرآن کا جسے بھی علم عطا کیا اور قیامت تک جس کو اس کتاب کا علم ملتا جائے گا وہ حضور کی نبوت کا گواہ بنتا چلا جائے گا. آج روئے زمین پر 1.25 سے 1.5 ارب کے درمیان لوگ ہیں جو حضور کی نبوت کی گواہی دینے والے. بولیے موجود ہیں یا نہیں؟ اربوں میں موجود، لاکھوں میں موجود. مگر ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی گواہی دینے والا، ہر کوئی تکذیب کر رہا تھا، ہر کوئی جھٹلا رہا تھا، ہر کوئی تاجدار کائنات کی نبوت کا انکار کر رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ میں نے تجھے اس شخص کے عقد میں دیا ہے اقدم امتی سلامن، جس نے میری امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے میری نبوت کی گواہی دی ہے. تو علی آقا کی نبوت کا سب سے کم عمر، کم سن گواہ، چھوٹا گواہ اور سب سے پہلا گواہ کون؟ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. تو لہٰذا حاضرین محترم اب معنی کیا ہوا کہ حضور کی نبوت کا ایک گواہ خدا ہے اور دوسرا گواہ علی المرتضیٰ. اور یہ اللہ نے یہ شان آپ کو آقا کی نبوت کی گواہی کی یہ شان عطا کی کس کے ذریعے سے؟ علم قرآن کے ذریعے. اور علم بھی ناقص علم نہیں بلکہ کامل علم، معرفت کامل. اب آئیے ذرا اسی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر نگاہ ڈالتے اور وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نمل، جہاں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور آپ کی امت کے ایک مرد کامل کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا جن کا نام مفسرین نے بیان کیا ہے آصف بن برخیہ. واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک سبا کی ملکہ بلقیس آپ کی ملاقات کے لیے جب اس نے آنا چاہا، ادھر وہ اپنے شاہی دربار سے شاہی قافلوں پر چل پڑی. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں بتاؤ اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اسی کا شاہی تخت اس کے شاہی محل سے اٹھا کر میرے اس دربار میں کون شخص لا کے پیش کر سکتا ہے؟ تو جب آپ نے یہ سوال کیا اس پر قرآن مجید نے 2 کردار بیان کیے. پہلا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ ایک بڑا طاقتور جن، بڑا باری برکم جن، بڑا عزیز سخت قوت والا جن وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا سرکار اگر مجھے اجازت دیں تو وہ تخت لا کر میں پیش کر دیتا ہوں. کتنی دیر میں پیش کروں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت لا کے پیش کر دوں گا. اب یہاں قرآن مجید نے ایک جن کی طاقت کا ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آفر کو قبول نہیں کیا، آپ نے رد کر دیا.
اب قرآن کہتا ہے کہ وہیں آپ کی مجلس میں ایک اور شخص کھڑا ہوا، اور وہ کون تھا؟ اب قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا، اس کا وصف بیان کیا، اس کی صفت، اور صفت کیا تھی؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ مرد درویش کہ جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، جسے کتاب کی معرفت عطا کی تھی، وہ جب کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور یہ تخت لا کے میں پیش کر دیتا ہوں، پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی دیر کس بات کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر پیش کر دو۔ کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور خالی دعویٰ نہیں، چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، مگر دعویٰ بڑے سے بڑا کر دیں گے، میں یہ کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ نہیں، قرآن نے کہا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب حضرت سلیمان نے پلک جھپکی تو دیکھا وہ تخت آ چکا تھا، اور جب اس تخت کو وہاں موجود پایا تو قال ھذا من فضل ربی، وہ آپ کا غلام بول اٹھا کہ اللہ کے نبی میری طرف کیا دیکھتے ہیں، میرا تو کوئی کمال نہیں، تو یہ سارا میرے خدا کا فضل ہے، یہ سب میرے رب کا۔ اب حاضرین محترم، وہ جو تخت پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے لے کے آیا، درمیان کا فاصلہ کتنا تھا؟ 950 میل۔ کتنا فاصلہ؟ پھر بولیے، 950 میل کا فاصلہ ہے۔ اب 950 میل کا فاصلہ طے کر کے وہ جا بھی رہا ہے اور تخت لے کے آ بھی رہا ہے، اور کتنی دیر لگی؟ ادھر پلک جھپکی تو تخت موجود تھا۔ اب حضرت سلیمان کا زمانہ تو آج سے کئی ہزار سال پہلے کا دور ہے، اس دور کو تو ایک طرف رکھیے، میرا سوال یہ ہے کہ آج جب سائنس ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، بڑے ایڈوانس زمانہ آ گیا ہے، آج کے دن تک کوئی سواری ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو پلک جھپکنے سے پہلے 950 میل کی مسافت طے کر دے۔ کوئی سواری ایسی طے ہوئی، کوئی ایجاد ہوئی ہے ابھی تک؟ بولیے۔ پھر سواری کا ایجاد ہونا تو بعد کی شے ہے، اگر ہو بھی تو پلک جھپکنے سے پہلے تو آپ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، بیٹھا ہوا شخص سواری سے اتر نہیں سکتا۔ یہ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور کہاں کئی ہزار سال پہلے کا زمانہ۔ اب مجھے بتائیے کہ پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیا کا تخت لا کے پیش کرنا 950 میل سے، کیا اس بات کو عقل مانتی ہے؟ اونچا بولیے، اس کو عقل تو نہیں مانتی، مگر ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن نے بیان کر دیا، اور ہمارا قرآن پر ایمان ہے، عقل مانے نہ مانے، چونکہ یہ معاملہ عقل کا نہیں، یہ معاملہ فضل کا ہے۔ ھذا من فضل ربی، جہاں فضل ہو وہاں عقل کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، اب جب واقعہ وہ ہے کہ جو خلاف عقل ہے، عقل اسے تسلیم، عقل اس کو ماننے سے عاجز ہے، مگر اس کے باوجود اس واقعہ کو ہم حقیقت مان اس لیے رہے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا، تو لہذا اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کو ماننا بھی پڑے اور عقل بھی نہ مانے، تو حاضرین محترم، اگر وہ واقعہ کسی نبی کے ہاتھ سے سرزد ہو تو وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور اگر وہی بات کسی غیر نبی سے، اللہ کے ولی سے سرزد ہو تو جو وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، ولی کا معجزہ نہیں ہو سکتا، ولی کی کرامت ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ جیسے انبیاء کے معجزے حق ہیں، اسی طرح اولیاء کی کرامات بھی حق ہیں۔ نبی کی کرامت کا مطلقاً انکار کرنا یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار یہ کفر ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں کرامت کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، کرامت کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ ایسے قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں، تو حاضرین محترم، اگر کسی شخص نے کسی کی کوئی کرامت یا کوئی واقعہ بیان کیا تو اس واقعہ کے بیان کے اوپر، اس واقعہ کے اوپر اور اس کی ایتھینٹسٹی، اس کی ثقافت کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بیان کرنے والے نے ٹھیک کیا ہے یا
غلط کیا ہے، مگر یہ کہنا کہ کرامت کا وجود کوئی نہیں ہوتا، یہ قرآن کا انکار ہے، چونکہ سب سے بڑی کرامت کو کس نے بیان کیا؟ قرآن مجید نے، خالق کائنات نے، اور اس کرامت کا انکار، قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو لہٰذا کرامت پر ایمان لانا یہ ضروریات ایمان میں سے ہے، جیسے انبیاء کے معجزے حق ہیں اس طرح اولیاء کی کرامات بھی حق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کس سے کون سی کرامت ثابت ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے ٹھیک بیان کی ہے یا کسی نے غلط بیان کی ہے، مگر مطلقاً کرامت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 950 میل کی مسافت سے وہ تخت لائے، کون؟ آصف بن برخیہ، اور آصف بن برخیہ کا نام قرآن نے نہیں لیا، ان کی ایک صفت بیان کی، اور کون سی صفت؟ عندہ علم من الکتاب، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم، اور کتاب کا علم بھی کامل علم نہیں، علم من الکتاب، یہ من تبیدیہ ہے جو بعضیت کو بیان کرتا ہے، جو اس قرآن اس کتاب میں سے کچھ علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کتاب کا کامل علم نہیں، اس کتاب کا کچھ علم، بعض علم۔ تو جس کے پاس کتاب کا بعض علم ہے، اگر اس کی شان ولایت یہ ہے کہ 900 میل سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے پیش کر رہا ہے، اور ادھر جب مولا کائنات کی شان قرآن نے بیان کی تو علم من الکتاب نہیں کہا بلکہ علم الکتاب، کتاب کا کچھ علم نہیں بلکہ کتاب کا کامل علم عطا کیا اللہ نے مولا کائنات کو۔ تو اگر کتاب کا کچھ علم رکھنے والا اس کی شان ولایت یہ ہے، تو جسے کتاب کا کامل علم عطا ہوا اس کی شان ولایت کا عالم کیا ہو۔ اور پھر آصف بن برخیہ کے پاس کس کتاب کا علم تھا؟ زبور کا، اور علی کو اللہ نے کہاں زبور اور قرآن کا کوئی مقابلہ؟ آصف بن برخیہ امتی ہیں حضرت سلیمان کے، اور مولا علی المرتضیٰ امتی ہیں میرے مصطفیٰ کے، اور پھر وہ صرف امتی ہیں، یہ صرف امتی نہیں بلکہ جنہیں آقا نے اپنی کملی کے نیچے چھپا کر کہا یہ خالی امتی نہیں بلکہ یہ تو میری آل و عطرت ہے، یہ تو میرا گھرانہ ہے، جن کو تاجدار کائنات نے اپنا وجود قرار دے دیا، لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین بھی۔ تو حاضرین محترم، جو تاجدار کائنات کا امتی بھی ہو، پھر حضور کی آل بھی ہو، پھر حضور کا وجود بھی ہو، پھر تاجدار کائنات کا خلیفہ راشد بھی ہو، اتنی نسبتیں، اور پھر کتاب قرآن جیسی، اور علم بعض نہیں بلکہ علم کامل ہو، تو خود سوچئے پھر علی کی شان ولایت کا عالم کیا ہو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا علی ولیکم من بعدی، اے لوگو میرے بعد تمہارا ولی علی ہے، میرے بعد تمہارا ولی۔ بولیے، تو یہ ولایت کاملہ جو مولا کائنات کی بیان ہوئی، یہاں اس مقام پر اس ولایت کاملہ کے پیچھے کیا ہے؟ علم قرآن ہے، چونکہ قرآن کے یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس قرآن کی معرفت کے بغیر، اس قرآن کے علم کے بغیر، اس قرآن کے ساتھ تعلق کے بغیر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ جہاں سے ولایت کا فیض قیامت تک کائنات کو ملنا ہے، جس کو اللہ نے مرکز ولایت بنایا، منبع ولایت بنایا، مولا کائنات، جن سے سارے سلاسل کو فیض مل رہا ہے، چونکہ ان کو مرکز علم قرآن بنایا ہے، اور آپ کا مخزن علم قرآن بن جانا یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے فیض سے قیامت تک اسی کو ولایت ملے گی جس کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا۔ اس قرآن سے تعلق توڑ کر محض دعووں سے کسی کو ولایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی پوری گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اقدس میں اگر تھوڑا سا غور کرے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی شخص علی کو قرآن سے جدا اور قرآن کو علی سے جدا نہیں کر سکتا۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر قرآن کی معرفت چاہتے ہو تو وہ علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر علی کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔
آج اس پرفتن دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں مگر علی کی بات اس طرح کوئی مسلمان بھی علی کا انکار نہیں کر سکتا، مطلقاً انکار تو کوئی نہیں کرے گا، مگر جو شوق، جو شغف اور جتنا زور قرآن پر اتنا زور علی پر نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں بس ایک رسمی، ایک واجبی سا تعلق علی کے ساتھ ہے، وہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے خلیفہ راشد ہیں، بات ختم ہو گئی، سارا زور کس پر؟ قرآن پر۔ اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا سارا زور علی پر، علی مولا یا علی مدد، اٹھتے بیٹھتے علی علی کے نعرے، ہم علی کے مست ملنگ ہیں، بس قرآن پر کے ساتھ ایک رسمی سا تعلق، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان ہے۔ چونکہ قرآن کا بھی کوئی مسلمان انکار، میں نے کہا انکار نہ کوئی علی کا کرتا ہے نہ کوئی قرآن کا کرتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کو کس پلڑے میں کہاں رکھتا ہے، اہمیت کتنی دیتا ہے۔ ایک نے قرآن کو اہمیت دی، علی کی اہمیت کو کم کر دیا، بس ایک رسمی سا تعلق رہنے دیا، اور دوسرے نے علی کو اہمیت دی، قرآن کی اہمیت کو کم کر دیا، ایک واجبی سا تعلق، بس ایمان ہے جی ہمارا، یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، آخری کتاب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس سے زیادہ اس سے کوئی تعلق نہ رہا۔ تو حاضرین محترم، اگر قرآن کو چھوڑ کر ساری زندگی بھی علی علی پکارتے رہیں تو یاد رکھ لیں کہ علی کی بارگاہ کا فیض نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مولا علی کے در کو چھوڑ کر ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں، قرآن پڑھاتے رہیں، قرآن حفظ کر لیں، قرآن کی قراتیں سیکھ لیں، اچھے اچھے لہجے سیکھ لیں، جو چاہیں کریں، تفسیریں پڑھیں، مگر جب تک علی کے در سے نسبت نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن کی معرفت کامل نصیب نہیں ہوگی۔ چونکہ میرے آقا نے فرمایا یہ جہاں ملیں گے اکٹھے ملیں گے، جس کو ملیں گے بولیے اکٹھے ملیں گے، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ ظالم ہے جو علی کو قرآن سے جدا کر کے سمجھنا چاہتا ہے، اور وہ اس سے بڑا ظالم ہے جو قرآن کو علی سے جدا کر کے سمجھنا چاہتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی جگہ ایسی بھی ہو کہ جہاں مولا علی بھی ملیں اور جہاں سے قرآن بھی ملے، کوئی دسترخوان ایسا بھی ہو کہ جہاں مولا کائنات کی محبت کی ڈش بھی ہو اور جہاں قرآن کی معرفت اور قرآن کے علم کی ڈش بھی ہو۔ اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم منہاج القرآن کی شکل میں عطا کیا، ایک ایسا حسین دسترخوان عطا کیا کہ جہاں سے مولا کائنات کی محبت بھی ملتی ہے اور جہاں سے قرآن کا علم بھی، قرآن کی معرفت بھی ملتی ہے، اور ایک ایسی ہستی شیخ الاسلام کی صورت میں عطا کی کہ جس نے ایک طرف امت کا تعلق قرآن سے جوڑا اور دوسری طرف اس امت کا تعلق مولا علی المرتضیٰ اور حضور کی آل و عطرت سے جوڑا۔ مجھے بتائیے کیا یہ دونوں تعلق جوڑنے میں ہمارے قائد، ہمارے شیخ مجدد میعت حاضرہ حضور شیخ الاسلام نے کیا کوئی کمی چھوڑی ہے؟ بولیے۔ قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے دروس قرآن کا ایک جال بچھا دیا، پورے ملک کے اندر ہزاروں سینکڑوں مقامات اور پوری دنیا کے اندر شرق سے غرب تک دروس عرفان القرآن کا یہ جال، جس سلسلے کی ایک کڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے محترم حاجی صاحب کو اور ان کے ساتھ محترم ڈاکٹر شجاعت صاحب کو اور اس کے ساتھ میں تحریک منہاج القرآن کی یہاں کی جو مقامی تنظیم ہے، اس یونین کونسل کی، ایس پی پی حلقہ کی، سب کے لیے مبارکباد ہے کہ جو مل کر ہر مہینے اس نشست کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں تک قرآن کی دعوت لے کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ آپ کو قرآن کے لیے بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ تو حاضرین محترم، یہ تو ایک مقام ہے نا، میں نے کہا سینکڑوں مقامات پورے ملک کے اندر اور پھر ملک سے باہر۔ تو یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ خالی جلسہ تقریر کرنا نہیں، یہ قرآن کے ساتھ امت کے تعلق کو جوڑنا ہے۔ یہاں سے آپ کو قرآن کا میسج ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بولیے۔ تو یہ ایک کوشش ہے تاکہ امت قرآن سے جڑی رہے، اور پھر خالی قرآن کا نہیں، مولا علی کی محبت کا پیغام ملا یا نہیں ملا؟ بولیے۔ اہل بیت رسول کی محبت کا پیغام ملا یا نہیں ملا یہاں سے؟ پھر بولیے۔ حاضرین محترم، یہ دوسری کاوش کے آقا کی امت اہل رسول سے بھی جڑی رہے اور
قرآن سے بھی کیوں جڑی رہے. یہ شیخ الاسلام کیوں جوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ منہاج القرآن یہ دونوں چیزیں اپنے اس دسترخوان پر کیوں اکٹھی کر رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ میرے آقا 1400 سال پہلے دونوں کو جوڑ کے خود چلے گئے. فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور دوسری اہل بیتی اطرتی، میری اہل بیت، میری اطرت، میرا علی، میری فاطمہ، میرے حسنین، ان کے ساتھ جڑے رہنا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر ان کو مضبوطی سے ان کے دامن کو تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہدایت ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی. شرط یہ ہے کہ تم قرآن سے بھی جڑے رہنا، میری آل سے بھی جڑے رہنا. اور دونوں میں سے اگر کسی ایک سے بھی کٹ گئے، قرآن سے کٹ گئے، آل کا نام ساری زندگی جپتے رہے، تمہیں ہدایت کی منزل نصیب نہیں ہوگی. اگر آل سے کٹ گئے، ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، ہدایت کی منزل پانے کے لیے آؤ قرآن سے بھی جڑ جاؤ اور حضور کی آل و اطرت سے بھی جڑ جاؤ، حضور کے در سے بھی جڑ جاؤ، آقا کے گھر سے بھی جڑ جاؤ. ایسے جڑو کہ ما ان تمس، ایسے متمسک ہو جاؤ کہ کوئی اگر کھینچ کے بھی جدا کرنا چاہے تو جان دے دو، مر جاؤ، مگر نہ قرآن سے جدائی قبول کرو نہ حضور کی آل سے جدائی قبول کرو. حاضرین محترم، یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے اس درس عرفان القرآن کا، اور یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا. خالق کائنات اس پیغام کو ہمیں گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، فرد فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے من میں اتار کر اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. باری تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما.